اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مز و منزو لہما ثلاث حالات احدہا ان یلیہا اسم مجرور فقیلہما اسمان مضافان والصحیح انہما حرف جر بمعنی من ان کان الزمان ماضیا و بمعنی فی ان کان حاضرا و بمعنی من و الی جمیعا ان کان معدودا۔ بحث ہماری خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ مز اور منزو کے بارے میں ہے۔ مز اور منزو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے 3 حالات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ مز منزو کے بعد اس میں مجرور آتا ہے۔ مز منزو کے بعد اس میں مجرور آتا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ یہ مز منزو دونوں اسم ہیں اور مضاف ہوئے ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ مز منزو جو ہیں یہ دونوں حرف جر ہیں، من کے معنی میں ہیں۔ اگر زمان وہ جو اس میں مجرور کا زمان ہے وہ ماضی ہے تو من کے معنی میں ہیں مز منزو، اور فی کے معنی میں ہیں۔ اگر زمان جو ہے وہ حاضر ہے تو فی کے معنی میں ہیں، اور من کے معنی میں ہیں مز منزو، اور الہ کے معنی میں ہیں اکٹھے جمیعاً۔ اگر اس میں مجرور جو ہے وہ کیا ہے، معدود ہے۔ اگر اس میں مجرور معدود ہے تو من اور الہ کے معنی میں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مز اور منزو جو ہیں ان کے بعد کیا آتا ہے، اس میں مرفوع آتا ہے۔ مز اور منزو کے بعد اس میں مرفوع واقع ہوتا ہے، جیسے مز یوم الخمیس، منزو یومان، اس سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مز اور منزو کے بعد جو ہے جملہ فعلی آتا ہے یا جملہ اسمیہ آتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، مز اور منزو کے 3 حالات ہیں۔ پہلا آپ کو یہ بتایا ہے کہ مز منزو کے بعد اس میں مجرور آتا ہے۔ پھر جب اس میں مجرور آتا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ مز اور منزو دونوں اسم ہیں اور یہ مضاف ہو رہے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں حرف جر ہیں، من کے معنی میں ہیں۔ اگر اس میں مجرور کا زمان ماضی ہے، اور فی کے معنی میں ہیں اگر زمان حاضر ہے، اور من اور الہ کے معنی میں ہیں اگر اس میں مجرور جو ہے وہ کیا ہے، معدود ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ بتائیے آپ کی خدمت میں عزیزوں کے کہ مز اور منزو کے بعد جو ہے اس میں مرفوع واقع ہوا ہے، جیسے مز یوم الخمیس، منزو یومان، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ عبارت سے تفصیلی مطلب۔ اور تیسری صورت جو ہے مز اور منزو کی وہ یہ ہے کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عبارت سے لیتے ہیں مطلب۔ توجہ فرمائیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ مز و منزو لہما ثلاث حالات، مز اور منزو کے 3 حالات ہیں۔ احدہا ان یلیہا اسم مجرور، احدہا ان میں سے ایک یہ ہے ان یلیہا کہ مز منزو کے بعد اس میں مجرور واقع ہوا ہے۔ فقیلہما اسمان مضافان، قیلہ کہا گیا ہے ہما کہ یہ مز اور منزو دونوں اسم مضافان مضاف ہو رہے ہیں۔ والصحیح انہما حرف جر بمعنی من، اور صحیح یہ ہے کہ یہ مز اور منزو دونوں حرف جر ہیں بمعنی من کے ہیں۔ ان کان الزمان ماضیا، اگر زمان ماضی ہو، اور اس یعنی اس میں مجرور کا جو زمانہ ہے وہ ماضی ہو۔ و بمعنی فی ان کان حاضرا،
اور فی کے معنی میں ہے اگر زمانے حاضر ہو، و بمعنی من و الہ جمیعاً ان کانا معدوداً، اور من اور الہ کے معنی میں ہے اگر وہ اس میں مجرور کیا ہے معدود ہے۔ نحو توجہ کیجئے، ما رأیتہ مذ یوم الخمیس، یہاں جو مذ کا جو مجرور ہے اس کا زمان کیا ہے جان ماضی ہے، لہذا مذ جو ہے من کے معنی میں ہوگا ما رأیتہ مذ یوم الخمیس، یعنی میں نے اس کو جمعرات کے دن سے نہیں دیکھا۔ یہ پیچھے آگے لے آؤ پھر، ما رأیتہ مذ یومنا او آمنا، میں نے اس کو نہیں دیکھا مذ یومنا او آمنا، مذ یومنا آج کے دن سے میں نے اس کو نہیں دیکھا، او آمنا یہ اس سال سے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، چونکہ اس کا زمانہ حاضر ہے تو یہ کس معنی میں ہوگا؟ مذ فی کے معنی میں ہوگا۔ او مذ ثلاثت ایام، یہاں مذ کا جو مجرور ہے وہ اس میں معدود ہے تو لہٰذا یہاں کیا ہوگا جان؟ یہ مذ من اور الہ کے معنی میں ہوگا۔ ما رأیتہ من ثلاثت ایام الی الآن، ما رأیتہ مذ ثلاثت ایام کا معنی بنے گا ما رأیتہ من ثلاثت ایام الی الآن، واکثر العرب علی وجوب جرہما للحاضر، اور اکثر عرب جو ہیں علی وجوب جرہما مذ اور منذ کو جر کو واجب سمجھتے ہیں، مذ منذ دونوں کے مجرور کو جر دینا واجب سمجھتے ہیں، للحاضر اس میں زمان حاضر ہو، اگر مذ منذ کا جو مجرور ہے اس کا زمانہ کیا ہو؟ حاضر ہو۔ وَأَكْثَرُ الْعَرَبِ عَلَى وُجُوبِ جَرِّهِمَا لِلْحَاضِرِ، اور اکثر عرب جو ہیں مذ منذ کے مجرور کے جو ہیں جر دینا واجب جانتے ہیں، للحاضر یا وہ کیا ہو اس میں زمان حاضر کے لیے ہو۔ وَعَلَى تَرْجِيحِ جَرِّ مُنذ لِلْمَاضِي عَلَى رَفْعِهِ، منذ کے ذریعے جر دینے کو ترجیح دیتے ہیں للماضی جب اس میں زمان ہو کیا والا ماضی، منذ کے ذریعے جر کو ترجیح دیتے ہیں للماضی علی رفعی، اس میں زمان ماضی ہو علی رفعی رفع پر ترجیح دیتے ہیں، علی ترجیح جر منذ للماضی علی رفعی، یعنی منذ کے ذریعے جر دینے کو ترجیح دیتے ہیں للماضی اس میں زمان ماضی ہو علی رفعی رفع پر ترجیح ہے، جر کو رفع پہ ترجیح ہے۔ و ترجیح رفع مذ للماضی علی جرہی، اور مذ کو رفع دینا ترجیح رکھتا ہے مذ کے ذریعے للماضی جب اس کا زمانہ کیا ہو، اس میں زمان کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہو ماضی ہو علی جرہی جر پر ترجیح ہے۔ و ترجیح رفع مذ للماضی، مذ کے رفع ترجیح رکھتا ہے للماضی علی جرہی جر پر رفع ترجیح رکھتا ہے۔ الثانیۃ دوسرا جی، ان یلیہما اسم مرفوع، مذ منذ کے بعد اس میں مرفوع ہو، نحو مذ یوم الخمیس و منذ یومان، توجہ فرمائیے، مذ منذ کے بعد اس میں مرفوع ہے، مذ یوم الخمیس منذ یومان۔ فقال المبرد و ابن سراج والفارسی مبتدعان وما بعدہما خبر، مبرد ابن سراج اور فارسی نے کہا ہے مبتدعان کہ مذ اور منذ مبتدا ہیں، وما بعدہما خبر، اور مذ اور منذ کے بعد کیا ہے خبر ہے، مبتدعان مذ اور منذ مبتدا ہیں، وما بعدہما اور مذ اور منذ کے بعد کیا ہے خبر ہے۔
و معناہما الامد ان کان الزمان حاضرا او معدودا، معناہما مز اور منزو کا معنی الامد غایت ہے، اگر زمان حاضر ہو یا معدود ہو، و اول المدت ان کان ماضیا، اور معنی مز منزو کا اول مدت ہے، ان کان ماضیا اگر زمانے ماضی ہو، وقال اکثر الکوفیین ظرفان مضافان لجملۃ حذف فعلها و بقی فاعلها، اور اکثر کوفیین نے کہا ہے کہ یہ دونوں منزو ظرف ہیں مضافان ہیں اور دونوں مضاف ہیں، لجملۃ ایک جملے کی طرح مضاف ہیں، حذف فعلها و بقی فاعلها کہ فعل حذف ہے جملے کا اور فاعل اس کا باقی ہے، والاصل مذ کان یومان، اصل جو ہے یہ ہے مذ کان یومان ہے، واختارہ سہیلی و ابن مالک، اس کو آغا سہیلی اور ابن مالک نے اختیار کیا ہے، وقال بعض الکوفیین خبر لمعذوف اے ما رأیت من الزمان الذي هو یومان، بعض کوفیوں نے کہا ہے خبر لمعذوف، بعض کوفیوں نے کہا ہے کہ یہ خبر ہے معذوف کی، خبر ہے یہ معذوف کی، اے ما رأیت من الزمان الذي هو یومان، الذي هو یومان ہے، بناء علی ان منزو مرکبۃ من کلمتین من وذو التایا، بنا بر اس کے کہ منزو مرکب ہے دو کلموں سے، من اور ذو التایا یعنی قبیلہ تایا ہے۔ الثالث تو تیسرا مورد آگا جان منزو اور مز کے حالات کا، ان یلیہما الجمل الفعلیۃ و الاسمیۃ، مز اور منزو کے بعد جو ہے وہ جملہ فعلیہ آیا ہے یا جملہ اسمیہ ہے، کا قول ابی طالب خطابا لعلی علیہ السلام، جیسے ابی طالب کا قول ہے خطابا لعلی علیہ السلام ہے، یا ولدی تعلم ان محمدا واللہ امین مذ کان امض واتبع ترشد و تفلا و تشہد، توجہ فرمانا، یا ولدی تعلم ان محمدا واللہ امین منذ کان امض واتبع ترشد و تفلا و تشہد، اے میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کیا ہیں امین ہیں ابتدائے خلقت سے ہی، پس اس کی تائید کرو اور اس کے ہمراہ رہو، ٹھیک ہے نا، کامیاب ہوگے۔ اے فرزند، اے میرے بیٹے تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی قسم کیا ہے امانت دار ہیں، از ابتدائے خلقت سے ہی اس کی تائید کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حاضر ہو، اگر یہ کام کرو گے کیا ہوگا، رشد پاؤ گے اور کامیاب ہوگے، یہ ایک مفہوم تقریباً بنتا ہے۔ وَقَوْلِ الْعَشَا، اور قول عشا ہے، ما زلت ابغی المال مذ انا یافع ولیدا وکہلا حین شبت وامردا، یہاں جو ہے جملہ اسمیہ آنا یافع ہے بعد از مذ ہے، مذ کے بعد آنا یافع واقع ہوا ہے۔
یہ مثال جو دی نا موزانہ یافی کی، یہ جو ہم نے کہا نا کہ موز منزو جو ہے اس کے بعد جملہ فعلی آتا ہے، پہلی فعل یہ کی ہو گئی، اور یہ جو مثال قول عائشہ کی ہے یہ جملہ اسمیہ کی ہے کہ موز کے بعد کیا ہے جملہ اسمیہ وارد ہوا ہے۔ والمشہور انہما حینئذ ظرفان مضافان، اور مشہور ہے کہ یہ دونوں موز اور منزو اس وقت کیا ہیں، ظرفان، دو ظرف ہیں اور مضافان، مضاف ہیں۔ فقیل الی الجملۃ، ایک قیل ہے کہ جملے کی طرح مضاف ہیں، وقیل الی زمن مضاف الی الجملۃ، اور ایک قیل ہے کہ ایک زمن وقت کی طرف مضاف ہیں جو زمن مضاف ہے جملے کی طرح، وقیل الی زمن مضاف الی الجملۃ، اور ایک قیل ہے کہ زمن کی طرف، زمانے کی طرف مضاف ہیں، وہ زمانہ جو ہے وہ جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ وقیل مبتدعان، وقیل اور ایک قیل ہے کہ یہ دونوں مبتدا ہیں، فیجب تقدیر زمان مضاف للجملۃ، پس واجب ہے کہ زمان مقدر ہو جو مضاف ہے جملہ کی طرف، یکون هو الخبر، تو وہ جو ہے وہ خبر ہے، یکون هو الخبر۔ دوبارہ سنو، وقیلا مبتدعان، قیلا کہا گیا ہے کہ یہ موز اور منزو دونوں مبتدا ہیں، فیجب تقدیر زمان مضاف للجملۃ، تو واجب ہے زمان کا مقدر کرنا جو مضاف ہے جملہ کی طرف، یکون هو الخبر، اور وہی خبر ہے۔ اس کے بعد میرے بچے، میرے عزیزو، بات ہماری شروع ہو رہی ہے مع کے بارے میں ہے۔ مع کیا ہے؟ اسم ہے، مع اسم ہے، دلیل یہ ہے کہ تنوین آئی ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حرف جر بھی اس کے اوپر داخل ہوا ہے، جو ابھی بعد میں آپ کی خدمت میں نا بیان کرتا ہوں۔ مع کیا ہے؟ اسم ہے، دلیل یہ ہے کہ ایک تو اس پہ تنوین آئی ہے اور دوسرا حرف جر داخل ہوا ہے۔ مع اسم بدلیل التنوین فی قول حسان، مع اسم ہے، دلیل تنوین دلیل ہے، فی قول حسان، قول حسان میں، بدلیل التنوین، مع اسم بدلیل التنوین فی قول حسان، یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تنبی عیون الحسد۔ یہاں محل شاہد آپ کو میں بتا دیتا ہوں، معاً شاہد مثال ہے، تنوین آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے۔ دخول الجار فی حکایت سیبوے، اور حرف جر داخل ہوا ہے حکایت سیبوے میں، ذہبت من معہ، ذہبت من معہ، تو یہ من معہ، یہ جو من ہے یہ دیکھو داخل ہوا ہے، حرف جر کس پہ آتا ہے؟ اسم پہ آتا ہے۔ وَقِرَاتُ بَعْضِهِمْ، اور بعض کی قرات ہے ھذا ذکر من معی، من معی حرف جر آیا ہے۔ وَالتَّسْکِینُ عَیْنُهُ لغت غنم وربیہ لا ضرورت، اس معی کی عین کو ساکن کرنا لغت غنم اور ربیہ ہے بغیر ضرورت کے، خلافاً لسیوے، سیوے کے خلاف کہ وہ اس کے مخالف ہیں۔ وَاسْمِیَّتُ حِینَئِذٍ باقیۃٌ، ٹھیک ہے نا، اسمیت و حینئذ، حینئذ کا مطلب ہے اس وقت کے جب عین ساکن ہو، اس وقت کے جب عین ساکن ہوتی ہے، اسمیت و مع کی اسمیت اس وقت کیا ہے؟ باقی ہے۔ اس وقت کا مطلب ہے کہ جب عین ساکن ہو تو مع کی اسمیت باقی ہے۔ وَقَوْلُ النُّحَاسِ مردود، وَقَوْلُ النُّحَاسِ جو ہے یہ مبتدا، مردود خبر ہے۔ وَقَوْلُ النُّحَاسِ مردود، نحاس کا قول کون سا؟ اِنَّا حِینَئِذٍ حرف بالاجماع مردود، انہا کہ یہ جو مع ہے حِینَئِذٍ کہ جب عین کیا ہو ساکن ہوتی ہے تو اس وقت یہ مع حرف ہے، بالاجماع کہا کہ اجماع ہے اس وقت یہ حرف ہے، یہ بات مردود مردود ہے۔ دوبارہ سنیے، وَقَوْلُ النُّحَاسِ
انہا حینئذ حرف بالاجماع مردود، قول النحاس سے مبتدا مردود خبر ہے نحاس کا قول کہ انہا حینئذ کہ معا حینئذ اس وقت کہ جب عین ساکن ہو، حرف ہے بالاجماع اجماع ہے، یہ قول النحاس جو یہ بات کر رہا ہے کہ یہ اس وقت حرف ہے بالاجماع اجماع ہے، مردود یہ قول نحاس مردود ہے۔ مردود کا مطلب کیا ہے؟ رد شدہ ہے، ٹھیک نہیں ہے یعنی۔ وَتُسْتَعْمَلُ مُضَافَةً فَتَكُونُ ظَرْفًا وَالْحِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ وَتُسْتَعْمَلُ مُضَافَةً تُسْتَعْمَلُ مُضَافَةً مع جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مضافَةً مضاف کر کے، فَتَكُونُ ظَرْفًا پس یہ مع ظرف ہے، وَالْحِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ مَعَانٍ اور اس مع کے اس وقت تین معنی ہیں، والہا اور اس مع کے حینئذ اس وقت کہ جب یہ مضاف ہو رہا ہوتا ہے مع ثلاثۃ معنی اس کے تین معنی ہیں۔ احدھا موضع الاجتماع ایک ان میں سے تین معنی میں سے ایک کیا ہے؟ موضع الاجتماع ہے، موضع الاجتماع موضع الاجتماع اور محل اجتماع یعنی موضع اجتماع محل اجتماع ایک معنی ہے۔ وَلِهَذَا يُخْبَرُ بِهَا عَنِ الزَّوَاتِ لہذا اس کے ذریعے جو ہے خبر دی جاتی ہے زوات سے، ذات سے، یہ کیا ہے؟ خبر واقع ہوتا ہے۔ نحو قولہ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے واللہ معکم، یہ معکم جو ہے یہ خبر آئی ہے واللہ کی۔ قول النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن معه لن یفترق حتی یرد علی الحوض، اس میں بھی آپ دیکھ لو علی مبتدا مع القرآن کیا ہے؟ خبر ہے۔ الثانی زمانہ ایک احدوا ان میں سے ایک جو ہے یہ ہے موضع الاجتماع، موضع اجتماع ہے یعنی محل اجتماع ہے، ٹھیک ہے۔ الثانی زمانہ اور دوسرا جو ہے زمان اجتماع ہے، محل اجتماع ہے اور دوسرا زمان اجتماع ہے۔ اس کا معنی نہ وہ جئتو کا مال عصر یعنی جئتو کا مال عصر یعنی وقت العصر، جئتو کا مال عصر یعنی وقت العصر، یہ کیا ہے معنی؟ زمان اجتماع کا ہے۔ الثالث مرادفۃ اندہ تیسرا معنی آگا گیا ہے اندہ کے مترادف ہے۔ وعلیہ القرأۃ وحکایۃ سیبویہ السابقہ تانے وعلیہ اور اسی پر ہے ھذا ذکر من معی، یہ جو ہے اسی پر ہے قرأت اور حکایت سیبویہ جو پہلے کیا ہیں آگا جان، مطلب ہے پہلے گزری ہیں، بیان ہوئی ہیں، وعلیہ اسی بات پر کہ یہ ما اندہ کے معنی میں ہے، کس پر؟ اسی پر ہے۔ القرأۃ و حکایت سیبویہ السابقتان قرأت اور حکایت سیبویہ جو سابقتان سابق ہوئیں، قرأت یہ تھی ھذا ذکر من معی اور حکایت سیبویہ بھی پیچھے تھی ذابت من مائہی، ٹھیک ہے یہی تھی نا۔ وَمُفْرَدَةٌ فَتُنَوَّنُ وَتَكُونُ حَالًا وَقَدْ جَاءَتْ ظَرْفًا مُخْبَرًا بِهِ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ وَمُفْرَدَةٌ یہ جو ہے وَمُفْرَدَةٌ یہ عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ اس مضافہ پہ۔ وَتُسْتَعْمَلُ مضافَةً وَمُفْرَدَةً مضافہ پہ عطف ہے، یعنی اسماء کو استعمال کیا جاتا ہے مفردہ بھی، فتنمن پس تنوین آتی ہے اس پہ، وتکون حالا اور یہ حال واقع ہوتا ہے، وقد جاءت ظرفا مخبرا بہی اور ظرف بھی واقع ہوا ہے مخبرا بہی، قد جاءت ظرفا مخبرا بہی ظرف آیا ہے مخبرا بہی، ظرف جو ہے وہ مخبرا بہی خبر واقع ہوا ہے، وقد جاءت ظرفا ظرف آیا ہے مخبرا بہی
खबर वाक़ हुआ है फ़ी नावे कौलही अफ़ैकू बनी हरबिन व अहवाउना मअन व अरहामुना मौसूलतुन लम तक ज़बे। यहाँ अहवाउना मअन देख लो, अहवाउना मुब्तदा, मअन जो है वो क्या है, खबर है, अरहामुना मुब्तदा मौसूला खबर हो गई। वकीला है या हाल, कीला कहा गया है या कि ये मान जो है हाल है। वल ख़बरो माज़ूफ़, और ख़बर जो है वो माज़ूफ़ है। वह या फ़िल इफ़राद बेमाना जमीयन, है या फ़िल इफ़राद का मतलब ये है कि जब कत हो इजाफ़ा से तो ये बेमाना जमीयन की है ये मा। व तुस्तअमलु लिल-इस्नैनि वल जमात नहव कौल मती इब्न इयास, इस मा को इस्तेमाल किया जाता है तस्निया और जमा के लिए, जैसे कौल मती इब्न इयास है, कुन तो व यहया कैदी वाहिद नरमी जमीयन व नरामी मान। यहाँ आप तवज्जो फरमा ले हो कि ये मान जो है ये हाल वाक़ हुआ है, ठीक है या नहीं, नरमी से, नरमी ज़ुलहाल है और ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर जो है इसका मिसदाक क्या है, तस्निया है। नरमी ज़ुलहाल है, ज़मीर मुतकल्लिम माल गैर है और इसका मिसदाक तस्निया है, मान जो है वो हाल है। वाह कौल मुतम्मिम इब्न नुवैरा अल यरबूही युज़क्किरना ज़ल बस्सिल हज़ीन बेबस्सिही इज़ा हन्नतिल ऊला सजअना लहा मअन। अब ये फिर वही बात हो गई अगर जान, सजअना जो है, ठीक है, ये जमा है, ठीक है, और इसकी जो ज़मीर है उससे ये मअन जो है वो हाल वाक़ हुआ है, मअन हाल है, ज़ुलहाल है, सजअना की ज़मीर है, उससे हो गया। उसके बाद बहस हमारी शुरू होगी मान के बारे में, वो इंशाअल्लाह हम आपके लिए बाद में पढ़ लेंगे अजीज़ो। आसान था लिहाजा मतलब ज़्यादा वजाहत वगैरह बहुत ज़्यादा तोज़ी में नहीं गए हैं, आपका वक्त नहीं लिया है, इतना मतलब नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा दिक्कत फरमाओगे मतलब इतना मुश्किल नहीं। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामत रहो मेरे अजीज़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।